بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے لِإِيذَائِهِمَا، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. ایک مومنہ عورت ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نکاح کے لیے حلال نہ ہو سکی تو منافقہ عورت حلال کیسے ہو گئی؟ عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا، اس بنا پر اللہ نے ان کو دھمکی دیا، اللہ نے ان کی تخویف کی ہے. ہائے 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 شیخ صاحب پھنس گئے آپ. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے جی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اچھا اس میں کیا کہنا کیا ہے اس میں؟ یہ جو اس میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو صرف اور صرف مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، آپ کو کسی بھی منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ہاں آپ. اچھا یہ ہے تو ان کا کیا جی میرا موقف یہ ہے. ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ سے بھی؟ ہاں جی ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا. اچھا تو ٹھیک ہے آپ پھر میرا جو ادعا میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے، ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے بتا دیں کہ شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی، نستجیر باللہ، اور کسی کو مشرک زادہ کہنا، جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث بلکہ گالی ہے. اور ان کو خود بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کا توہین کرنے والا، ان کا بے احترامی کرنا کافر ہوتا ہے. یہ آپ کے محدثین کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی، نستجیر باللہ، جہنمی زادہ ہیں. اس پہ آپ کو غیرت کبھی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے. اصل بات یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی ایک صحیح حدیث دکھائیں نا، ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتیاں. ایک حدیث دکھائیں نا. آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جن کا آپ کا اجماع ہے کہ یہ صحیحین ہے، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین. اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، انما المشرکون نجس، ان کو نجس زادہ، مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے. اس کا آپ کے محدثین کا اجماع ہے. وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے ہیں نا وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں تو ایک حدیث دکھائیں، ایک صحیح حدیث دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پہ آپ کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں ان کے والدین جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، زیارت کی اجازت دے دی گئی. اس بار ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہ گار کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہ گار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی گئی. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، وہ بہت گناہ کار تھے. آپ کے کتاب میں جو مسلم کی حدیث میں یہ باب آئی ہے اس میں یہی، اس کا عنوان یہی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کے قبروں کی دیدار جائز ہے. مطلب یہ ہوا کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، شیعہ مذہب جھوٹا ہے. آپ مجھ سے بات کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی آپ بنا رہے ہیں. ایک صحیح حدیث دکھائیں نا. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ وہ صحیح حدیث دکھاؤ کہ ان کے والدین جنتی ہیں. آپ کی بات مجھ سے ہو رہی ہے، آپ نے صرف میری ذات کے متعلق مجھ سے سوال کرنا. بس میں کسی کو نہیں جانتا کہ کس نے کیا کہا ہے. میرا موقف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریمین جنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح حدیث دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں، مومن ہیں. اس پہ بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی کیوں ثابت ہو گیا نا. میں نے صحیح کہا تھا نا، صحیح کہا تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کو غیرت آتی ہے کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ان کو غیرت آ جاتی. ان کا ایمان ادھر ہی بس. ٹھیک ہے بھائی بات کرتے ہیں. اچھا حضور تھوڑی سی گفتگو کب بات کریں گے نبی کے والدین پہ؟ اگلے ہفتے بات کریں گے محمد یاسین صاحب، اگلے ہفتے. صحیح ہے. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی
ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہیں تو حضور علیہ السلام کے والدین کیسے کافر ہو سکتی ہیں؟ تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا، تم اس کا جواب دے دو نا۔ جب تمہارے یہاں احادیث ہیں اور تم آپ کے ابو حنیفہ صاحب ان کا فتویٰ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک ہیں اور شرک پہ مرے ہیں، تو آپ جواب دے دو نا کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بیان کے والدین جہنمی مشرک ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا۔ آپ بتائیں نا کہ بقیہ انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ آپ لوگوں نے بتا دیا، اس کا جواب دے دو۔ چلیں ابھی اس نبی والدین پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اگلے ہفتے وعدہ دے دیں آپ کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے، صحیح ہے؟ منظور ہے وعدہ؟ اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے، ہاں انشاءاللہ۔ چلو اچھا حضور، آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں نے سن لی ہے، تو ابھی جو ان کا موضوع ہے نا وہ اس پر آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت مزید ضائع نہ ہو اور وہ قیمتی بات جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش ہو یا اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو حضرت مولانا قبلہ نے جو بیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا نا علامہ صاحب؟ آپ کو کوئی اعتراض تو؟ جی بالکل 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 منظور ہے۔ اگلے ہفتے بھی آپ نے سنا نا طارق صاحب، انہوں نے وعدہ دیا اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم، پھر یہ لگاتے ہیں مین کا ٹائم، تو پہلے 10 منٹ بات کر رہے ہیں، پہلی ٹرم 15 منٹ کی، بعد میں 10 منٹ کی، 15 ٹرم، اور بھی مفتی اور بھی لوگ ہیں جی مناظرے کے لیے نا تشریف پر، کیا نہیں ہم مختصر سی بات کریں گے، 15 منٹ بہت ہے بھائی، 10 منٹ بات کریں کافی ہے، ہم بھی اتنا ہی ٹائم لیں گے نا، ٹھیک ہے شاہ صاحب جی؟ بسم اللہ کریں مولانا یاسین صاحب، میں ٹائم شروع کرتا ہوں۔ چلو کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ التي هاجرنا معك، کہ رسول اللہ کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کو صرف ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو اس پر میں نے یہ تفسیر قمی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن تفسیر قمی والے نے یہ تو لکھ دیا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک، یعنی من الغنیمۃ وبنات عمک وبنات عماتک الی قولہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور درمیان سے اور آگے وامرأۃ مؤمنۃ، اس کا سبب نزول بتا دیا کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ اس پر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو، تو کیوں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے؟ تو اس تفسیر میں جو ہے یہ قمی صاحب نے اللہ تی ہاجرنا ماکا کے متعلق ہے بالکل بات ہی نہیں کہی، اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تی ہاجرنا کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے متعلق پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ قمی صاحب نے پھر اس بار آگے یہ میرے پاس یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، تو اس بار پہلی تو یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 32-14، کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے معذرت کر لی۔ تو اس پر فرماتی ہیں فعذرنی ثم انزل اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت قبول فرما لی، یعنی کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہ کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں پھر بھی حلال نہ ہو سکی. قالت فلم اکن احل له لا انی لم احجر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، اس وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ ہو سکی. اس بار یہ ہے کہ جب ایک مومنہ عورت ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے حلال نہ ہو سکی تو منافقہ عورت حلال کیسے ہوگی. آگے ہے 32-15 ترمذی شریف کی حدیث پاک. اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصناف النساء، کہ مختلف عورتوں سے نکاح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا. آگے فرماتے ہیں الا من ما کانا من المؤمنات المہاجرات، مومنات المہاجرات کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مہاجرہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ آپ کو اس عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی. پھر اس کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انی معاکا، کیا ہاجرنا معاکا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی. اور شاید قمی صاحب نے اسی لیے ہاجرنا معاکا کا مطلب بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر ہاجرنا معاکا کا معنی مومنہ کی کرتے ہیں تو پھر صاحب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ جو ہے وہ مہاجرہ تو ہیں، تو پھر انہیں مومنہ ماننا پڑے گا. اور اگر اللہ پناہ دے حضور علیہ السلام کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی عورت نے ہجرت نہیں کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی عورت نے ہجرت کی نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی ماں کا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اور پھر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہجرت میں صرف دو ہی تھے. ایسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھی نہ بھی مانے پھر بھی قرآن پاک میں الفاظ یہی ہے اذہما فی الغار، کہ غار میں دو تھے، غار میں دو تھے. اور پھر آگے بھی یہ ہے اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی عورت نہ تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر تقریباً 50 ہے، اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، کہ یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، کہ اے مومنوں ایمان والو منافقین قوم میں شامل نہیں ہیں. جب یہ منافقین ہیں یہ من المؤمنین نہیں ہو سکے تو پھر اس کے بعد یہ مع المؤمنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ مع المؤمنین نہیں ہے تو مع النبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اللہ کی ہاجرنا ماں کا، آپ نے انہی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. تو پھر جو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات کیا نام ہے یہ نہیں ہے تو جنہوں نے بھاگتاً آپ کے ساتھ ہجرت کی، کیونکہ ماں کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، ماں کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بہت مشہور رہتا ہے. اور پھر سورۃ العنکبوت کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین محسنین کے کیا نام ہے زمان یا مکان یا سفر میں ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لائے یا نیک کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان سے راضی ہو گیا. راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی. جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی. اور جو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کریں گے کامدار ہے وہ کسی صورت منافق نہیں ہو سکتے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منافقین کے متعلق یہ ہے کہ 5 منٹ چاہیے یار, 10 منٹ کا ٹائم ہے, 9 منٹ نہیں 10 منٹ کا ٹائم ہے تو 9 منٹ
15 سیکنڈ رہ گئے سارے. چلو آگے والا پھر جی 5 سیکنڈ تھے آپ کے، آپ کا ختم ہوا ٹائم، تو ابھی آدھی بات رہ جائے گی، وہ آگے والی. ابھی علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. جی سر، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم مناظر جناب علامہ یاسین صاحب کو اور اپنے بھائی محمد طارق اعوان صاحب کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے. میرے لیے مناظر کا لفظ استعمال نہ کریں، میں تو عام سے مولوی صاحب نہیں ہوں، نماز پڑھانے والا مناظر میں نہیں ہوں. جی آپ بعد میں بات کیجیے، درمیان میں نہ بولیں پلیز. ہاں، تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت سے استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ صرف مؤمنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، غیر مؤمنہ سے شادی نہیں کر سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عورت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثابت ہو گئی وہ مؤمنہ ہے، وہ غیر مؤمنہ نہیں ہو سکتی. تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ سورہ مبارک کے احزاب کے آیت نمبر 50 سے استدلال کرتے ہیں. تو آئیے آیت نمبر، انہوں نے اس آیت کو آج بھی نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، ترجمہ بھی نہیں کیا نا کہ آیت کیا رہا. آیت کیا واقعاً انہی کے مدعا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مومنہ سے شادی کریں، غیر مومنہ سے شادی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آیا یہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہا ہے. ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک احزاب ہے بھائی، آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے جائز بنایا ہے. جو مذکورات آئیں گی نا، ان سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز کر دیا، حلال کر دیا. ان کے ماورا کوئی اور حرام ہے یہ آیا نہیں کہہ رہا. وہ کیٹیگوریز، وہ عورتوں کے اصناف جو اللہ نے حلال کیے، وہ کیا کون ہے؟ جن عورتوں کا آپ نے مہر دیا، جن کا آپ نے صداق عطا کیا، اور جو آپ کے ملکت یمینوں کا، جو آپ کے کنیز ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو جنگوں میں وہ غنائم میں آ گئے. اچھا، وہ بنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کے پھوپھی کی لڑکیاں، وہ بنات خالک، وہ بنات خالاتک، اور آپ کے جو ماموں کی لڑکیاں بیٹیاں ہیں، اور آپ کے خالاؤں کی جو بیٹیاں ہیں، ان سے آپ کی شادی جائز ہے. التی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ان سے شادی کرنا جائز ہے. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ ان اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین. آخری صنف جو مذکور ہے، جو آپ کے لیے ہم نے جائز کر دی کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے، بغیر صداق کے، بغیر پیسے لیے آپ کو جائز، وہ حلال کر دے کہ بھئی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور مہر کی ضرورت نہیں. اور یہ صرف آپ کے لیے ہی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں مردوں اگر شادی کرنا چاہیں نا، ان کو مہر دینا ضروری ہے. تو آیہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے آیہ میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی کہ آیہ یہ کہہ رہا ہو کہ دوسرے اصناف سے اگر کوئی عورت منافقہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے لیے یہ چیزیں جائز کر دی ہیں، بقیہ حرام ہے ان سے شادی کرنا، یہ آیہ نہیں کہہ رہا. اور پھر انہوں نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے ترمذی کی 2 روایات پڑھی ہیں. اب میرے پاس نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ضعیف ہے، سنن ترمذی ہے. محمد ناصر الدین الالبانی نے روایت کیا. یہ انہوں نے 2 روایتیں سے پڑھی ہیں. ایک وہ ام ہانی والی حدیث ہے 3214، ضعیف الاسناد جدا، یہ بہت ہی ضعیف السند ہے. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث بھی نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب کی حدیث ہے. صحیح بھی ہوتا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. اب جائے کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس والی روایت پڑھی اس کے بعد کہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ بھی ضعیف الاسناد ہے. یہ اس کو بھی ضعیف کہا ہے ان کے اپنے علماء نے، میں نے نہیں کہا، ان کے اپنے اعلام نے کہا یہ ضعیف ہے. ان کو مناظرے کے آداب سیکھنا چاہیے، اپنے کتب سے استدلال نہ کریں، بالخصوص وہ احادیث جو ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہے. اچھا، جب یہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہے تو ان کے اپنے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں پھر آیا کا انہوں نے بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ادعا صرف، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیر مومنہ سے شادی نہیں کر سکتے. آیا نے کب بولا یہ بات؟ آپ کو یہ آیت ہمیں قرآن میں ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ غیر مومنہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن مجید میں سے، بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر 75 ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو. اچھا، عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے تفسیر میں، صحابہ میں کافی وہ مشہور ہے کہ وہ صحابہ میں، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے. یہ تنویر الاقباس من تفسیر ابن عباس ہے.
یہ ملاحظہ کریں، یہ 1992 میں چھپی ہے، یہ آیے سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتائی قرآن میں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ فرعون نمرود ہے؟ نہیں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں. وہ کون ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان کی مثال ہے، ان کی مثل کس کو بولتے ہیں؟ مثل شبیہ کو، مثل شبیہ کو بولتے ہیں. ان کی مثال ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے. اچھا، زوجی نوح زوجی لوط. اچھا، اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ. عبداللہ ابن عباس وہی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو. کہتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق بولا ہے لإیذائہم، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. اچھا، کس طرح؟ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان کے لیے جو مثال دی ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط کی، زوجی نوح اور زوجی لوط کی. اور کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بامرأتین الکافرتین. ان کی مثال ہے دو کافر عورتیں. اچھا، اب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر ہے معانی القرآن لابو یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، جزء ثالث، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ کریں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے. قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے، ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کریں، شک کا اظہار کریں، تصدیق نہ کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے. اچھا، اس مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کتابیں ہیں؟ نہیں، آپ لوگوں کی کتابیں ہیں. اور قرآن مجید سے کہ مفسرین ہیں ھذا مثلا ارید به عائشہ وحفصہ فضرب لهما المثل. یہ جو مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی، یہ کون ہے؟ اس سے اس مثال سے، اس شبیہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. ان کے لیے مثال دی گئی ہے. ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب پس گیا. الوسيط في تفسير القرآن المجيد تأليف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 322 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے شبیہ بتایا، کافر لوگوں کی شبیہ. مثال کون ہے؟ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ علیہم السلام. اچھا، فرماتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ اللہ تعالی وفی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا، اس بنا پر اللہ نے ان کو دھمکی دیا، اللہ نے ان کی تخویف کیا. وضرب لهما امرأۃ نوح وامرأۃ لوط مثلا. اللہ نے ان کی مثال بتا دی، شبیہ بتا دی، مثل دی ان کے لیے. کس کی؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط کی. ہائے 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 ہائے. اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے؟ علامہ محمد یاسین صاحب، یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے؟ فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء خامس، صفحہ نمبر 339 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اچھا، اس آیت کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں وقال یحییٰ بن سلام، یحییٰ بن سلام نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا يحذر به عائشہ وحفصہ من المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا علیہ. عائشہ اور حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، دشمنی کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تحذیر کیا، باخبر کیا کہ بھئی خبردار. وما احسن من قال، اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے، فإن ذکر امرأتین النبیین بعد قصتهما ومظاہرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يرشد اشد اتم ارشاد ويلوح ويلوح ابلغ التلويح ان المراد تخويفهما. کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ ہی کی کہانی ہے سورہ تحریم میں، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وغیرہ وغیرہ. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. یہ عائشہ اور حفصہ کی کہانی، جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی، ان کی شبیہ بیان کی قرآن میں، اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ بتا دیا. ہاں جی سر، وقت ختم ہو.